إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ کہ آخری دو رکوع رہ گئے ہیں. انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی ہماری سورۃ البقرہ. یہ جو سیکنڈ لاسٹ 39 نمبر رکوع ہے جو آیت نمبر 282 اور 283 پر مشتمل ہے، اس میں جو آیت نمبر 282 ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اپنے حجم کے اعتبار سے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت العظم من القرآن آیت الکرسی ہے. سب سے عظیم قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ والی. یہ میں نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ملتی ہے کہ میری امت کا وہ گروہ حق پر ہوگا جو سواد اعظم ہوگا. کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے. تو وہاں سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ سواد اعظم وہ گروہ ہے جو تعداد میں بہت بڑا ہو، ہجوم کے اعتبار سے بہت بڑا ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم کا معنی ہجوم کے اعتبار سے بڑا ہونا نہیں لیا بلکہ عظمت کے اعتبار سے بڑا ہونا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان سواد اعظم تھے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج پر قیامت تک ایک گروہ سواد اعظم ہوگا، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو. سواد اعظم سے مراد اگر تعداد کا زیادہ ہونا ہوتا تو آیت العظم من القرآن یہ آیت ہوتی، آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی. لیکن یہ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں فرمایا بلکہ آیت الکرسی کو فرمایا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العظم جو فرمائی قرآن میں وہ سورہ فاتحہ کو فرمایا. اگر ہجوم کے اعتبار سے ہوتا تو سورۃ البقرہ سورۃ العظم ہوتی. تو اعظم کا معنی ہوا عظمت والی چیز. تو صحابہ کرام سواد اعظم تھے قیامت تک. وہ گروہ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج کے مطابق ہوگا وہ سواد اعظم ہوگا، چاہے وہ تعداد میں بہت تھوڑی کیوں نہ ہو. ورنہ اگر تعداد کو حجت مان لیا جائے تو پاکستان میں بریلوی حق پر ہے، بنگلہ دیش کے اندر 90% دیوبندی ہیں، وہاں سواد اعظم دیوبند بن جاتا ہے. ایران کے اندر 95% سے زیادہ شیعہ ہے، 5.5 کروڑ شیعہ وہاں پر موجود ہیں. اہل سنت تو بہت تھوڑے ہیں تو وہاں پر سواد اعظم پھر شیعہ بن جاتے ہیں. سعودی عرب میں سواد اعظم اہل حدیث بن جاتے ہیں. تو علاقے کے اعتبار سے سواد اعظم نہیں ہوگا بلکہ عظمت والا گروہ. عظمت والا گروہ کون سا ہوگا؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اجماع کو حجت مانتا ہوں، اور جب ضرورت پڑے کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت نہ آئے تو قیاس کرنے کا قائل ہو.
تو یہاں پر میں نے یہ ضمناً بات عرض کی. دوسری بات جو پچھلی دفعہ سود سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی تقریباً 40 منٹ, اسی کانٹیکسٹ میں ایک دو باتیں رہتی ہیں جو میں چاہ رہا ہوں آج کلیئر کروں. وہ ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار حلال ہے یا حرام. پھر اس میں بھی بعض لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم شیئرز بینکوں کے علاوہ کسی اور ادارے کے لیتے ہیں, مثلا پیکیجز کے لے لیتے ہیں, یا دیوان سلمان کے لے لیتے ہیں, یا پی ٹی سی ایل کے لے لیتے ہیں, یا او جی ڈی سی ایل کے لے لیتے ہیں, جن کے فی نفس ہی کاروبار حلال ہے, تو کیا ان کے شیئرز لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جہاں تک بینک کا معاملہ ہے وہاں پر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ بینک تو خود سودی کاروبار پہ چل رہا ہے, اس کے شیئرز بھی حرامی ہیں. بینک کے علاوہ جتنی فیکٹریاں ہیں یا جو کاروبار کرنے والے ادارے ہیں ان کے شیئرز بھی حرام ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ باریکی کی بات ہے جو ان مولویوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ جنہوں نے پیسے لے کر تو سودی بینکنگ کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں اسلامک بینک والوں کو بھی اور دوسرے بینکوں کو, جس کے اندر جس کا ذریعہ معاش دین نہیں ہوگا اور وہ آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا, اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. کسی مولوی کو منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ کے اندر کولو کے بیل کی طرح, گدوں کی طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی انتڑیوں کے گرد, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو علماء کا معاملہ چھوڑ دیں, علماء حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, چونکہ اکثر تعداد علماء سو پر مشتمل ہے. عربی کے تغلیب کے قاعدے کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں علماء کے بارے میں. بہرحال جو علماء اہل حق ہیں, جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں اور دنیا پرستی کا شکار نہیں ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ ان کو تو میں بھی فالو کرتا ہوں. تو دیکھیں, جب بھی کوئی کاروبار آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ فائنانس استعمال کرتے ہیں, جو پیسہ لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وہ دو مین کیٹیگریز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اکویٹی اور ایک کو کہتے ہیں ڈیٹ. یہ فائنانس کی لینگویج ہے. اکویٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار کرنے والا ہے اس نے اپنا پیسہ کتنا لگایا, اور ڈیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ادھار کتنا اٹھایا. مثال کے طور پر اگر میں 1 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگاتا ہوں, 40,000 اپنی جیب سے لگاتا ہوں اور 60,000 روپے میں بینک سے سود پہ قرضہ اٹھاتا ہوں, تو یہ 60,000 ڈیٹ کہلائے گا, ادھار, اور جو 40,000 ہے یہ اکویٹی کہلائے گا. اب 40,000 والا معاملہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب سودی نظام نے کس طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ چیز رول کے طور پر اپنائی گئی ہے. جو کاروبار میں ڈیٹ والا پورشن ہے اس پورشن کا ٹیکس گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے. اگر میں 1 لاکھ روپے میں 60,000 روپیہ لگا رہا ہوں بینک سے قرضہ سود پہ اٹھا کر اور 40,000 اپنی جیب سے, تو جو میں جیب سے لگا رہا ہوں اس پہ تو میں گورنمنٹ کو دوں گا ٹیکس, اور جو میں ادھار اٹھا رہا ہوں 60,000 روپیہ اس پہ ٹیکس نہیں دوں گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر میں ٹوٹلی 1 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگاتا ہوں تو میری جو پیداوار ہوگی, مثال کے طور پر میں صابن بناتا ہوں اور میں 1 لاکھ روپے پورا اپنی جیب سے لگاتا ہوں, تو مجھے اگر صابن کی ٹکیا 20 روپے میں پڑ رہی ہے تو میرے مقابلے میں جو 1 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے گا 40,000 اپنی جیب سے اور 60,000 بینک سے ادھار اٹھا کے, اس کو چونکہ 60,000 کے اوپر ٹیکس معاف ہوگا تو وہی صابن کی ٹکیا وہ 12 روپے کی بنا لے گا. تو میری کس نے لینی ہے؟ بیوقوف نے. مجھے تو 1 لاکھ پورے پہ ٹیکس دینا پڑے گا, اور جو ادھار اٹھا رہا ہے اس کو 60,000 پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, صرف 40,000 پہ دینا پڑے گا. اسی وجہ سے تمام کاروباری لوگ لازمن ڈیٹ اٹھاتے ہیں, ادروائز تو ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنے پیسے پہ بک نہیں سکتی. ورنہ تو مجھے کیپٹل کاسٹ ہی اس کی 20 روپے پڑ رہی ہے, تو میں کیسے اس کو بیچوں گا 12 روپے میں. تو یہ ایسا یہودیوں نے سودی نظام کے اندر مسلمانوں کو جکڑ لیا ہے کہ آج نکلنا اس کا مشکل ہے. اس میں جو یہ ستارہ کیمیکلز والے ہیں, فیصل آباد والے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سودی کاروبار نہیں کرتے, تو وہ بھی اگر آپ ان کی اینول رپورٹ پڑھیں, اینول رپورٹ ہوتی ہے جس میں ان کی بیلنس شیٹ اور سارا معاملہ اس میں درج ہوتا ہے,
اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے. تو ڈیٹ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتا تے کھوئی چی ہے, دور جتنے مرضی کٹ دے رہو. تو چاہے اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے یا نان اسلامک سے, تو وہ چیز غلط ہے. تو چونکہ ہر فیکٹری 60% ڈیٹ اور 40% اکویٹی پہ چل رہی ہوگی, لہذا اس کا کاروبار سود کے ساتھ وہ ایگری کیے ہوئے ہے, بینک کو سود دے رہا ہے, تو اس کے کاروبار میں حصہ ڈالنا, شیئر خریدنا, یہ بھی حرام ہوگا. یہ اس کی وجہ. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بریف کر دیا, اور باقی جو سود کے احکام تھے ہماری پچھلی ویڈیو ریکارڈ ہے, اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بیان کی. اب ہم کاروباری معاملات میں جو لین دین ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ سب سے ڈیٹیل موقع ہے. سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی, بلکہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت نمبر 282. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے جسٹ پہلے سود کا معاملہ گزرا. سود کیوں انسان اٹھاتا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے. اور کوئی شخص کسی کو سود کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اسے پروفٹ کمائے. اب سود کا متبادل یہ ہے کہ قرض دے دو, تم قرض حسنہ دے دو. ایک تو ہے میں کسی بھائی کو کہوں کہ بھائی 1 لاکھ روپے رکھ لو اور مجھے تم نے مہینے کا 1000 روپیہ سود دینا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے یہ بھائی 1 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں لگا لو, جب تمہیں توفیق ہو مجھے 1 لاکھ روپیہ واپس کر دینا, سود میں نہیں لوں گا. تو یہ قرض حسنہ ہوگا. تو سود کا بیان اللہ نے رد کر کے تو اب ساتھ ہی ذکر کر دیا قرض حسنہ کا, کہ اگر کسی کو قرض دینا ہے یا معاملہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اے ایمان والو, جب تم کسی کو قرض دو کسی مقررہ مدت کے لیے, کہ بھئی 1 سال کے لیے آپ یہ قرض لے لو مجھ سے پیسے, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو ریٹن فارم میں, جس کو اپنی ہم مادری لینگویج میں کہتے ہیں اسٹامپ پیپر. اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھ لیا جاتا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے. اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور جو کاتب ہے لکھنے والا وہ تم دونوں کے درمیان جو تحریر ہے اس کو انصاف کے ساتھ لکھے. یہ نہیں ہے کہ بیچارہ لکھنے والا جانتا ہی نہیں ہے, اردو پڑھ نہیں سکتا, اور جو اس کی طرف سے لکھ رہا ہے وہ پٹواری ہے, جو بھی ہے لکھنے والا, رجسٹرار ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ اپنی مرضی سے 2-4 شکیں بیچ میں ڈال دے. ایسا نہ ہو. کاتب بالعدل, تو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, مت انکار کرے جو لکھنے والا ہے لکھنے سے, اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا ہے. وہ یہ نہیں کہے کہ میں نہیں لکھ سکتا, جی جاؤ کسی اور سے لکھوا لو, اور لکھوں گا تو اتنے پیسے چارج کروں گا. ہاں مناسب پیسے تو لے سکتا ہے, ایکسپلائٹ نہ کرے کسی کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں بھی تو اللہ نے لکھنا سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عقل نہ دیتا, تمہارا ہاتھ ہی نہ کام کرتا, انگلیاں کام نہ کرتی, تم نہ لکھ سکتے, تو اکڑ کس بات کی. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, وہ املا کروائیے. یملل کا لفظ اردو میں بھی املا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, املا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا املا وہ شخص کرائے الذی علیہ الحق, جس پر کہ قرض دینے کا حق ہے, یعنی جو مقروض ہے, جو قرضہ لے رہا ہے, وہ املا کروائے گا کہ میں ان شرائط کے ساتھ قرضہ لے رہا ہوں کہ میں فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, تو جو لکھوانے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار, اپنے رب پالنے والے اللہ سے ڈرے اور نہ کمی کرے اس میں ذرہ برابر بھی. یہ نہیں کہ 1 لاکھ روپے قرضہ لے رہا ہے تو وہ لکھنے والے کو آنکھ مار کے کہے کہ تو 80,000 لکھ لے. اس کو کون سا پتا چلے گا؟ اب کتنے لوگ ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, پیسے ان کے پاس بہت ہے. ایسا نہ ہو. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, پھر اگر کوئی شخص جو قرض لے رہا ہے اگر وہ بے وقوف ہو, بے وقوف ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ اس کا دماغ تیز نہ چلتا ہو, اور ان معنوں میں بھی کہ وہ چھوٹی عمر کا ہو, کہ وہ املا نہ کروا سکتا ہو پراپر طریقے سے, یا وہ کمزور ہو, نظر نہیں اس کی کام کرتی, یا سننے میں یا بولنے میں اس کو کوئی پرابلم ہے, تو اگر کوئی ایسا شخص مقروض ہے تو وہ پھر کسی کا سہارا لے اپنے ولی میں سے. او لا یستطیع ان یمل
وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یا پھر وہ اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا کروا سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کسی ولی کے ذریعے، اس کا ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کی طرف سے املا کروا دے کہ ہاں جی یہ میرا بھتیجا ہے یا یہ میرا چچا ہے، یہ قرض لے رہا ہے انہی شرائط کے اوپر۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے جب اس طرح کے بڑے لین دین ہوتے ہیں تو ساتھ کافی سارے رشتہ دار اور دوست احبار بھی اور بعض کھڑپینچ قسم کے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں بیچ میں کہ جی اسی چلنے جی تہاڈے نال کیڑا مسئلہ ہے، میں چلنا تہاڈے نال کچہری۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ یہ نہ کرے کہ اس کو تیل دے دے، اس طرح نہ کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے، لکھواتے ہوئے جو ہے وہ خیال کرے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اسٹامپ پیپر جو لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اور یہ ہوتا ہے جب کبھی بھی یہ زمین خریدی جاتی ہے یا اور کوئی دکان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں گواہ بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ نمبر اور باقی ساری چیزیں۔ یہ رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رائج، لیکن لوگ سستی کرتے ہیں، بعض اوقات اعتبار کے اوپر ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور جی اعتبار سب تو بڑی چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بھی یہ بات آ بھی جائے گی کہ مت سستی کرو لکھنے میں، تھوڑی سی بھی چیز ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ 5 روپے 10 روپے 30 روپے 40 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر مل جاتا ہے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دو لوگوں کو، دو مردوں کو گواہ کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر تمہیں کوئی مرد نہ ملے، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو گواہ کر لو جن کو تم پسند کرتے ہو کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ یہ ہماری طرف سے بےایمانی نہیں کریں گی، گواہی میں کوئی معاملہ بعد میں مکر نہیں جائیں گی۔ تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب یہاں پہ فکر لڑاتے ہوئے یہ ایکویشن نہیں لگائی جا سکتی کہ اگر ایک مرد بھی نہ ملے تو 4 عورتیں کر لی جائیں، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرد اور دو عورتیں، اور اس کی وجہ بھی آ رہی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر اس میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو جو دوسرے والی عورت ہے وہ اس کو بات یاد کروا دے، کیونکہ عورتوں کی یاداشت عموماً کمزور ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی انسٹنکٹ میں بات رکھی ہے کہ اس کی یاداشت کمزور ہوتی ہے، وہ جلدی بھول جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی سیفٹی والو رکھا ہے عورتوں کے اندر۔ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حکمران بنایا ہے گھروں کے اندر۔ گھر کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ مرد ہے، عورت کو ہمیشہ نمبر 2 کی حیثیت سے رہنا ہے، وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی غلام بن کے رہنا ہے، اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اس کو نمبر 2 رہنا ہے۔ کسی بھی ادارے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، نیچے ڈائریکٹر جتنے مرضی کر لیں، یا ایک ڈائریکٹر ہوگا، نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر جتنے مرضی کر لیں۔ تو جو وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ تو مرد ہے، اس کے نیچے عورت کو نمبر 2 رہنا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ عورت کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے گی۔ اب وہ مرد پہ حکم تو چلا نہیں سکتی، تو اب اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، یہ سیفٹی وال بھول جانے والا نہ ہو، تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا غصہ بڑا ٹیمپرری ہوتا ہے، بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مغرب کے بعد غصہ ہے، عشاء تک ہو سکتا ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ یہ مرد ہی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر بڑے بڑے بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کے اندر اللہ نے یہ بھول جانے کا جو مادہ سیفٹی والو رکھا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، ورنہ وہ گھر کے اندر نمبر 2 کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی۔ جس طرح مرد عورتوں کی باتوں کا برا منا جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عورتیں بھی برا منانا شروع کر دیں اور نہ بھولیں، عورتوں کو تو بہت زیادہ دفعہ برداشت کرنا پڑتی ہے بات، مرد کو تو بہت کم دفعہ کرنی پڑتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی مرد بھی مظلوم ہوتے ہوں گے، زیادہ تر تو ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی مظلوم ہیں۔ تو یہ سیفٹی والو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا 2 عورتوں کو گواہ کر لو مرد کے ساتھ، اگر ایک عورت بھول جائے گی دوسری اس کو یاد کرے گی، نہیں پیڑی ہے نہیں ہے، گل ہوئی سی ہے، گل ہوئی سی، ہاں بالکل یہی گل ہوئی سی،
تاکہ عورت کو بات یاد آ جائے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور مت انکار کریں گواہی دینے والے جب ان کو بلایا جائے کہ بھائی آپ گواہی میں اپنا نام ڈالیں. یہ نہ ہو کہ وہ کہ جی اب اسی نہ تھوڑے معاملے پہن دے، جناب بھائی جی یہ لین دین کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے کل نو. ایسا نہ ہو. مسلمان نہیں مسلمان کے کام آنا ہے نا. اگر ہر بندے خود غرض ہو جائے گا تو کیسے اس کو یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، مت اکتایا کرو لکھنے سے خواہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. مت اکتایا کرو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے خود ہاتھ لگ چکے ہیں. مجھے سے مراد ہے میرے والد صاحب کو. اسی وجہ سے 1,00,000 روپے ادھار کسی کو دے دیا، انہوں نے لکھوایا نہیں، خیر اعتبار والی بات ہے، اور بعد میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر کتنے لوگ بیچ میں ڈالنے پڑے اور بڑی مصیبت کے ساتھ جان چھوٹی. تو مت اکتایا کرو. اچھا یہ جو لکھوانا ہے نا آپ نے، اس کو گورنمنٹ کے کاغذ پہ لکھوانا ہے. سادہ کاغذ پہ آپ کسی سے سائن کروا لیں تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کوئی نہیں کر سکتے. یہ اسٹیمپ پیپر جو ہے نا، باقاعدہ جو گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر ہی معاہدہ لکھا ہونا چاہیے. ورنہ آپ کہیں جی میں نے کاغذ پہ لکھوا لیا ہے تو میں اب جا کے شرعی عدالت تو یہاں ہے کوئی نہیں کہ جہاں آپ جا کے وہ کاغذ کلیم کر سکیں. تو گورنمنٹ نے ایک رول بنایا جس کو ہم اسٹیمپ پیپر کہتے ہیں، یا اسٹامپ پیپر اردو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں. ایسے میں تو اسٹیمپ ہے، مور والا کاغذ جو ہے اس کے اوپر لکھوایا کرے تو وہ 10 روپے کا بھی مل جاتا ہے، 20 روپے کا بھی، جس کے اوپر مرضی، تاکہ کل کو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. مت اکتایا کرو لکھنے سے خواہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ، ایک خاص میعاد تک. الی اجلی ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ بات اللہ کے نزدیک عدل قائم کرنے کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، قریب ہے اور محفوظ ہے بات گواہی کے اعتبار سے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا یہ گواہی کرنا. الا مگر یہ، ان تکون تجارتن حاضرہ، مگر یہ کہ تم دست بدست سودا کرو تو وہاں لکھنے کی حاجت نہیں. اب ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تم جو ہے گواہ بناؤ گے سودے کے اوپر، اللہ ترتابو، تاکہ تم شک میں نہ پڑ سکو، الا مگر یہ کہ ایسا ایک سودا ہے جس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھت والا کام نہ کرو. ان تکون تجارتن حاضرہ، جو دست بدست سودا ہوتا ہے اس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھت نہ کرو. جو ہم کرتے ہیں، مثلا میں نے آلو خریدنے ہیں ایک دھڑی، 100 روپے دھڑی جیلم میں تقریباً آلو ہے، تو میں 100 روپے کا نوٹ دوں اور آلو لے لوں. اب یہ اسٹیمپ پیپر نہیں مجھے لکھوانے کی ضرورت، کیونکہ سودا دست بدست ہے، اس میں ادھار والا تو چکر ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کاروبار کا لین دین جو ڈائریکٹ پیسے کا ہے، دست بدست ہے، اس کے اوپر کوئی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے. حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہاں مگر جو دست بدست والا سودا جس کا تم لین دین آپس میں کرتے ہو، اس صورت میں تم پہ کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها، کہ تم اس کو لکھو. لکھنے کے معاملے میں اس کا کوئی اللہ تعالی کی طرف سے obligation نہیں ہے جو دست بدست سودا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں جو ادھار والا سودا ہوگا اس میں رسید بنانی پڑے گی. وہ پہلے بھی ذکر آ چکا. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیسے دیے، 100 روپیہ دیا اور کہا کہ میری فلاں چیز فلاں کتاب جو ہے وہ بک کر دو، ابھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کہ جی ہفتے بعد ملے گی. تو اب یہ دست بدست سودا نہیں ہے، اگرچہ آپ نے پوری رقم اس کو دے دی ہے لیکن آپ نے مال تو قبضے میں نہیں کیا. اس کی ریسپٹ بنے گی اور وہ ریسپٹ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے لوگ، اتنے بیوقوف ہیں، دین ہی بغیر ریسپٹ کے لے لیتے ہیں. ایک کپڑا اگر کاٹن کا سوٹ خریدنا ہو تو 4 دکانیں پھرتے ہیں کم از کم، پھر ہاتھ میں بھی اس کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جعلی ہے، پھر کمپنی دیکھتے ہیں، پھر بعض لوگ جو میرے جیسے سیانے ہو گئے وہ تھوک لگا کے بھی چیک کریں گے کہ یہ رنگ تو نہیں کہ کرتا اس کا. لیکن یہ ساری ہوشیاریاں ہماری دنیا کے لیے ہیں، دین کے لیے کوئی ہوشیاری نہیں ہے. دین کے لیے میرے ابا جی جس طرح نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس طرح ہی نماز پڑھنی ہے، اور وہ اس طرح پڑھ رہے تھے اس لیے کہ ان کے ابا جی اس طرح پڑھتے تھے. کسی نے خود بخاری اور مسلم کھول کے نہیں دیکھنی کہ نماز کا طریقہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پوری زندگی نہیں دیکھنا،
بس اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے اور اپنے اپنے امام مسجدوں کے پیچھے, اپنے اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ دین کا علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے کی ضرورت ہے علم دین, اور علماء کرام کی یہ بڑی مہربانی ہے امت پر. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب علماء نے ماشاءاللہ محنت کر کے تمام حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں سیاہ ستہ ان کے ترجمے بھی کر دیے ہیں. تو جو بریلوی ہے بریلویوں کا ترجمہ پڑھ لے بخاری مسلم کا, جو دیوبندی ہے دیوبندیوں کا پڑھ لے, جو اہل حدیث کا پڑھ لے. کم از کم بخاری مسلم کھول کے دیکھے کہ امت جو ان کتابوں پر متفق ہے اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو خود چیک کرے. دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں, ایک ایک چیز خود چیک کرتے ہیں. میں آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ دکان پہ سی ڈی پلیئر خریدنے کے لیے جائیں اور ایک کوئی میری طرح کا کوئی ریاکار قسم کا بندہ وہاں بیٹھا ہو جس نے پگڑی باندھی ہو, ہاتھ میں تسبیح بھی پھیر رہا ہو, داڑھی بھی اس کی ناف سے نیچے جا رہی ہو اور بار بار اونچی آواز سے دروشی بھی پڑھ رہا ہو ساتھ ساتھ, اور وہ آپ کو کہ جی یہ جو یہ سی ڈی ریکارڈر ہے یا یہ وی سی ڈی پلیئر ہے یہ میڈ ان جاپان ہے اور اس کی 5,000 روپے قیمت ہے, تو آپ لے لیں. آپ اس سی ڈی پلیئر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا, تو آپ اس کی داڑھی اور پگڑی اور تسبیح سے دھوکہ کھا کے آپ اٹھا لیں گے وہ کہ نہیں کھا رہا, یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, یہ چائنا مجھے بس سمجھنے میں فرق لگا, یہ جاپان ہی لکھا ہوگا. وہاں کبھی ایسے, لیکن دین کے معاملے میں ہوتا ہے کوئی بخاری شریف کھول کے سامنے رکھ دے, بھائی نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے, پڑھ بھی لیں گے خود, پھر بھی بند کر دیں گے اس کو. یہ ساری چلاکیاں دنیا کے بارے میں, دین کے بارے میں چلاکیاں کوئی نہیں ہے, اور اصل میں دین کے بارے میں یہ چلاکی نہیں, دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. دنیا کا نقصان تو دنیا تک ہے لیکن دین کا نقصان آخرت تک ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے. کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی مولوی کی کوئی بات اس وقت تک نہ مانے جب تک وہ صحیح سند سے قرآن اور سنت سے وہ بات دکھا نہ دے. اس میں اس معاملے میں سارے ہی ننگے ہیں, ہر مکتبہ فکر میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے, تو وہ احسن طریقے سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے. ابھی میرا موضوع نہیں ہے, میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا, اس کو مکمل بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں کہ تم 10 ب10 سودے کے اوپر بے شک رسید نہ بنواؤ, لیکن ادھار والا جو ہے اس کے لیے رسید ہوگی. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ گواہوں کو. یہ نہ ہو کسی بیچارے نے کوئی گواہی دے ہی دی ہے یا کسی کاتب نے کوئی معاملہ لکھ ہی دیا اور کل کو کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو جا کے اس کے گلے پڑ جائے کہ تو گواہی دیتی سی بچ, تو لکھا, تو لکھنے والا سا ہے, تو وہ تو کہے گا بھائی آپ دونوں نے لکھوایا تھا, میں نے لکھ دیا, تو میں تو آپ دونوں کی وجہ سے لکھا ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس سے کہ پیسے تو کرنے نے میرے, نہ گواہوں نے پیسے دینے ہیں نہ پیسے اسی نہیں دینے ہیں جس نے ادھار لیا ہوا ہے. تو اللہ کا ہمارا مت تکلیف دی جائے نہ تو لکھنے والے کو اور نہ گواہوں کو کہ تسی پیچھے پیس ہوتے جناب ہوں تسی ان کو ہوتو اس طرح نہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میری نافرمانی ہوگی اگر لکھنے والے کو تکلیف دی یا گواہوں کو تکلیف دی, یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. یہ اصل کانٹے کی بات ہے بھائیوں. تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی. جب تک تقوی دل میں موجود نہیں ہوگا, تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, قیامت والے دن اللہ کی جواب دہی کا خوف. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر فرمایا کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی, اس سے پچھلی کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں, اللہ پر بھی, سب پر ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, لیکن آخرت پہ خالی ایمان نہیں لاتے, یقین کے درجے میں آخرت کو مانتے ہیں. کیونکہ آخرت کا یقین ہوگا تب قبلہ درست ہوگا, ورنہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے, کرسچن بھی مانتا ہے, جوڈائزم کے ماننے والے بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتا ہے, لیکن کیا مانتا ہے؟ او جی اللہ معاف کرنے والا ہے, یہ مانتا ہے. لیکن اگر اس کا یہ یقین ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا اور مجھے پکڑے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا سعد بن ابی وقاص
غالباً انہی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ان کے بارے میں ایک عورت نے تہمت لگائی. تہمت یہ لگائی کہ اس نے میری زمین دبا لی ہے. ہائے 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 ہائے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقدمہ پیش کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائے گا زمین و آسمان کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس حدیث کے سنتے ہوئے بھی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یہ صحابی ہو سکتا ہے، ہم نہیں. ہاں حدیثیں سنتے ہیں لوگ، کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں کرتے. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زبان سے بدوا نکل گئی اس عورت کے لیے، اور وہ عورت جو ہے پھر اپنی زندگی میں اندھی ہو گئی اور در بدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک دن وہ کنویں میں گر کے تو مر گئی اور وہی اس کی قبر بنی پھر. اور وہ آخری وقت میں کہا کرتی تھی مجھے سعد کی بدوا لگ گئی، مجھے سعد کی بدوا لگ گئی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. کتنی بڑی بات کی یار. میں کہتا ہوں یہ کہنے کو چھوٹی بات ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائی زمین و آسمان کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیا اس کے بعد بھی میں ایسا کروں گا؟ اب ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو ہمیں حکم فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کیا اس بات کے بعد بھی میں دودھ میں پانی ملاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو، یہودیوں کی سی شکل نہ بناؤ. تو مجھے اپنے ضمیر کو کہنا چاہیے کیا اس کے بعد بھی میں داڑیاں منڈا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گا؟ یا ہم نے کیجولی لینا ہے کہ اپنی بیویوں کے پیچھے ہی چلنا ہے؟ یہ تمام چیزیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارے آداب معاشرت سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے بندوں کو کس طرح قابو کرنا ہے، معاشرے کے اندر برائیوں کی کیسے روک تھام کرنی ہے. یہ اللہ جو رولز تمہیں دے رہا ہے اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ تمہاری جبلت انسٹنکٹ سے واقف ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کسی لکھنے والے کو مت پاؤ، وہاں پر سفر پہ ہو کوئی لکھنے والا نہیں ملا اور راستے میں تمہیں قرض اٹھانا پڑتا ہے یا قرض دینا پڑتا ہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھ دو. یہ رہن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گروی رکھ دو اس کے پاس. مثال کے طور پر آپ نے ₹1,00,000 کسی سے قرض لینا ہے راستے میں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے، مثلا زیورات موجود ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، 2 تولے میں ہی لاکھ پورا ہو جاتا ہے. 2 چوڑیاں ہی یا ایک کڑا ہی رکھوا دو اس کے پاس، رہن کے طور پہ ₹1,00,000 ادھار لے لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح بخاری میں ثابت ہے، آپ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی چند گندم کے دانوں کے عوض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے، اور اس میں مسلمان کیا کافر کسی کے ساتھ بھی لین دین کی جا سکتی ہے. تو رہن رکھوا لو، چیز گروی رکھوا لو. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے پہ اعتبار کر لیں اس رہن کے اوپر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے، الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اپنی امانت جو ہے اس کے اوپر اعتبار کرے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کا جو معاملہ ہے اس کو سیدھا رکھے، اپنی امانت دے دے اس کو. جب کبھی اس کے ساتھ اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں واپس تو وہ امانت اس کو واپس کر دے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، مت چھپایا کرو گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ، تو جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل ہی
گناہگار ہوگا. اور یہ حدیث بھی ہے صحیح کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. تو گناہ تو دل میں کھٹکے گا. گواہی مت چھپاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم نے گواہی کا معاملہ کیا اور بعد میں تم مکر جاؤ کہ نہیں میں کوئی گواہوں میں شامل نہیں تھا, اس نے کوئی رقم نہیں اس کی دینی. تو گواہوں کے معاملات بھی جو ہے اس کو گواہوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جس نے اب ادھار پہ کسی سے رہن لیا ہے, اب اس کو پتا چلا کہ سونے کی قیمت چڑھ گئی ہے, تو وہ پیسے اس کے کہ جی پیسے رکھ تو اپنے کول, تو کو ادھار نہیں لیا تو میں تیرا سونا دبا لینا. ایسا بھی نہ ہو. مت چھپاؤ گواہی کو. واللہ بما تعملون علیم. اور پھر وہی کانٹے کی بات آ گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے. بس یہ تلوار تمہارے سر پر اگر ہر وقت لٹکتی رہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر قبلہ صحیح رہے گا. اللہ کے فضل سے اب 40واں رکوع سورۃ البقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جب یہ بات آئے نا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اس سے مراد پوری کائنات, ہر چیز اللہ کی ملک ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی کے قبضے میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اگر تم کوئی بات ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات اپنے دل کے اندر چھپاتے ہو, اللہ تبارک و تعالی اس پر گرفت فرما سکتا ہے, چھپانے والی بات پہ بھی اور ظاہر کرنے والی بات پہ بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ڈیسیژن ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ یہ میں نے دل میں سوچا تھا تو ایسا کیوں ہوا, تو نے مجھے کیوں گرفت کی. لیکن اس میں دو ایکسٹریمز ہیں, اس بات کو سمجھ لیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دل بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتا ہے, اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. اگر کوئی شخص دل میں جان بوجھ کر کوئی خیال لے کر آتا ہے گندگی کا, بے حیائی پر مبنی, جان بوجھ کر, اور پھر اس پر توجہ بھی کرتا ہے, اگرچہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا, تو ایسے گناہ پہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا. لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو میری امت میں دل میں وسوسے آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. وسوسے آنا اور چیز ہے, وسوسے لانا اور چیز ہے. اگر کسی کو ویسی کو خیال آ گیا تو ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس سے اعراض کر دیں. لیکن جان بوجھ کر لانا اس پر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال پر نہیں, باطنی چیزوں پر بھی پرکھ سکتا ہے. فرشتے تو ہماری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. قیامت والے دن ایک سخی اور شہید اور عالم کو پیش کیا جائے گا. صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیل حدیث موجود ہے, میں نے بیان بھی کی تھی. اور فرشتوں نے تو اس کو لکھا ہی ہوگا کہ یہ شہید ہے اور عالم ہے اور سخی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. کسی نے ریاکاری کے لیے سخاوت کی, اس کا جو سارا کچھ ہے زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا. یہ پیچھے آ چکا ہے ہمارا سورۃ البقرہ میں 2 رکوع پورے آئے تھے انفاق فی سبیل اللہ اور اخلاص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ دلوں پر بھی گرفت فرما سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارا دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, شکل اور مال, ہم 2 ہی چیزیں دیکھتے ہیں. شکل کسی کی خوبصورت ہو یا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا. ورنہ سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, وہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا. سیدنا عمر کہا کرتے تھے حضرت بلال کو سید, ہمارے آقا, ہمارے سردار. تو شکل ان کی کیا, حبشی کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے, رنگ تو کالا ہی ہوگا, ناک تو موٹی ہوگی. ہمارے معاشرے میں موٹی ناک خوبصورتی کی نشانی تو نہیں, اور تو موٹے ہی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے, دلوں کو اور اعمال کو. اللہ کے لیے اخلاص کون لے کے آتا ہے, اور اس کے اعمال کتنے پرفیکٹ ہیں, وہ اعمال میں سنت کی کس قدر پیروی کرتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 شرائط ہیں.
عقیدے کا درست ہونا، عقیدہ توحید، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت. دوسری چیز اعمال کا سنت کے مطابق ہونا، اور تیسری چیز اخلاص ہونا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اخلاص اگر ہوگا تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے. اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جس کو نیند آ رہی ہے اس کو پکڑ کے نہ جگا دیں، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ ابھی آپ کو سلا دے، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم جو ظاہر کرتے ہو یا اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرما سکتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس اب اس کی مرضی، جس کو چاہے تو بخش دے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اس کو عذاب دے. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا دھوس کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں پکڑا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اب قرآن پاک کی دو اہم ترین آیات آ رہی ہیں، اور ان دو آیتوں کو وہ فضیلت حاصل ہے جو پورے قرآن میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں عطا فرمائی تھی. یہ اس دنیا پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی. وہ جو سورہ نجم میں آئے گا نا کہ پس اپنے بندے پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، وہ جو وحی کی تھی اس میں سے یہ دو آیات بھی ہیں. یہ زمینی نہیں ہے، یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے اور نہ اس کے درمیان ہے، یہ آسمانی آیات ہے. یہ دو متبرک آیات ہیں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ دو آیات ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اور ان دو آیات کے اندر جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا. اور کیا کچھ مانگا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی انسان اپنے رب سے جو ایکسٹریم پہ مانگ سکتا ہے نا، وہ ان دو آیات کے اندر مانگ لیا گیا ہے. ان دو میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں تجدید ایمان ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ میں نے کسی جگہ یہ بات پڑھی نہیں ہے. ان آیات پر تفکر کرنے سے میرے پہ یہ بات کھلی ہے کہ یہ آیات کو کیوں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس کی جو پہلی آیت ہے 285 نمبر، آمن الرسول بما انزل الیہ، اس پوری آیت کے اندر تجدید ایمان ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اینڈ پر وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخرت پر ایمان. اور جو دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت 286، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں نیک اعمال کرنے کی، لیکن اس میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. تو یہ دونوں آیات رات کو سونے سے پہلے سنت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جو پڑھے گا، جو اس میں مانگا اللہ اس کو عطا کرے گا، اور ہر شے سے کافی ہو جائیں گی اس کے لیے یہ دو آیات. ہم نے صبح شام کے اذکار والے اپنے کارڈ میں یہ آیات جو ہے ان کا حوالہ ڈالا ہوا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا. اپنا وظیفہ بنائیں اور آج نیت کر کے اٹھیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے، ضروری نہیں ہے کہ جسٹ سونے سے پہلے، رات کے الفاظ ہیں، رات شرعی اعتبار سے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بھی یہ دو آیات پڑھ لی جائیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ایسا ایسا خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی. آج الحمدللہ میں نے تلاوت بھی کی ہے عشاء کی نماز میں یہ آیات. ان آیات کو زبانی بھی یاد کریں. اور جتنی فضیلت ان دو آیات کی ہے اور میں نے کسی اور آیت کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی. یا آیت الکرسی ہے یا یہ دو آیات ہیں. اور جادو ٹونے اور وبائی امراض وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ بڑی اہم ترین آیات ہے. اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان کا اور یہ جو جادو وغیرہ کا اثر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ شیطان کو بھگانے والی ہے
اور خصوصاً یہ دو آیات جو ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کی طرف اتارا، یعنی محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ اپنے اوپر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے محمد ابن عبداللہ خود ایمان لے کر آئے ہیں اپنے اوپر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ قرآن، جس میں اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، رسول اللہ کے ڈیوائن علم میں ہمیشہ سے رسول ہے۔ جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی تھے۔ ہاں پوٹینشلی نبی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس سے نبوت کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی گود میں اظہار فرما لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں اظہار فرمایا۔ تو پوٹینشلی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ڈال دی، البتہ اس کا اظہار کروایا 40 سال کی عمر میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں جب تک اللہ اظہار نہ کروا دے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہوں کا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ ورنہ مجھے بتائیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ کانپنا شروع ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور معاملہ بیان کیا۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھای ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب نبی مبعوث فرمائے گا، اور یہ اہل مکہ جو ہے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نکال دیں گے مجھے، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے یہ دعوت پیش کیا ہے نا ان نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی۔ اور دیکھا آپ نے وہ قوم جو صادق اور امین کہتی تھی انہوں نے وہاں سے نکالا۔ پھر یہ توحید کی دعوت جو ہے یہ ہے ہی ایسی کڑوی دعوت ہے، کڑوی اس کے لیے جو بیمار ہے، تو بیمار آدمی کو تو دوائی جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جب شفا ہو جائے گی تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ میری اصلاح کے لیے تھی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال اگر آپ نے انتظار کیا ہوتا اپنی نبوت کا تو آپ تو روزانہ جا کے وہاں بیٹھتے غار ہرا کے اندر۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب عمر مبارک کے 40ویں سال میں پہنچے اس وقت آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع کیا۔ اس کے پہلے تو آپ بڑی ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے، بڑے اچھے تاجر تھے، دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے، تجارت کا مال لے کے جایا کرتے تھے۔ اچانک لیکن کریکٹر تھا الحمدللہ، اسی کریکٹر کو تو اللہ نے دلیل بنانا ہے۔ سورہ یونس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ میری نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے میری زبان سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے؟ تو اب میں اللہ پر جھوٹ باندھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے؟ تو آپ کی 40 سالہ زندگی ماشاءاللہ مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے، اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اسی لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹنکٹ سے وہ بات باہر نکالی گئی، پوٹینشلی نبوت موجود تھی۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے شکر ہے یا اللہ 40 سال پورے ہوئے، اپنی بیوی کو آ کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ چیز سورہ شورا کے آخری رکوع میں بھی موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا تھا آپ اس قرآن اور وحی سے متعلق اور احکام شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے،
بلکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اب آپ وہ روشن سورج، وہ نور بن چکے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اب بے شک آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے. والمؤمنون، رسول اللہ ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. سب سے پہلے تو صحابہ کرام کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، ان کی تعریف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے. اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے وہ اس میں شامل ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سب دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دجال ہے، ولد الزنا ہے. نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو مانتے ہیں. اور ان میں فرق نہیں کرتے. ایمان لانے میں مرتبے میں فرق ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں. تقریباً 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کے تحت رسولوں کے درمیان تفضیل جو ہے وہ تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو جبرائیل نے مجھے نبیوں کا امام بنانے کے لیے آگے کر دیا. تو آپ امام الانبیاء ہیں. تفضیل ہے انبیاء میں، تفریق نہیں ہے. تفریق یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اس میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں آلریڈی. وقالوا سمعنا واطعنا. اور مومنوں کی کیا نشانی ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے. یہودیوں کی ہم نے جرم کی داستان پڑھ چکے ہیں. یہ 2 پارے یہودیوں کے جرم کی داستان پر مشتمل تھے. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے مانا اور نافرمانی کی. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی. غفرانک ربنا، اے رب ہمارے معاف کر دے آج سے پہلے جو کچھ ہم کر چکے. اب ہمیں حق بات پتہ چلی. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا دینے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ بلا رہا تھا آؤ اپنے رب کی طرف. ہم نے اس دائی کی بات سن کر ہم اس پر ایمان لے آئے. غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، بخش دے ہمیں. وإلیک المصیر، اور بخش دے کیونکہ ہم نے لوٹ کر بالآخر تیرے پاس جانا ہے. اس آیت کے اندر دیکھیں ساری ایمانیات اور بنیادی 3 عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں کور ہو گئے ہیں. وإلیک المصیر، آخرت کا عقیدہ بھی اس میں آ گیا. اب وہ دوسری اور آخری آیت سورۃ البقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر نہیں بوجھ ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے اس کا اجر ہے جو نیک اعمال کرے گا. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر ہوگا وبال اس کے برے کرتوتوں کا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے، ہماری گرفت نہ فرمانا. آمین. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے جب بھی صبح شام کے اذکار میں پڑھیں جو میں نے بتایا، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں. اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول کر بھی گناہ کر لیں یا کسی معاملے میں جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہماری جانوں پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں، جو اگلے لوگ گزر چکے، ان پر تو نے یا اللہ ڈالا تھا، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت سب سے آسان شریعت ہے پچھلی ساری شریعتوں میں، جس میں سب سے بڑی بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہے. پہلے امتوں کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا، وہ سفر پہ کرتے تھے، جاتے تھے، ساری نمازیں جمع کر کے گھر آ کے واپس میں عبادت گاہ میں پڑھتے تھے. جبکہ اس امت کے لیے کیا ہے کہ جہاں بھی کسی سڑک پر، کسی گلی میں، کسی گراؤنڈ میں، اور وہ اگلے دن مجھے کسی بندے نے میل بھیجی ہے
بڑی رکت انگیز میل ہے، اس میں میرے خیال ہے سینکڑوں مقامات انہوں نے دکھائے ہیں کہ ٹرینوں کے اوپر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے بس اس میں جگہ جگہ تصویریں دکھائی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی جو رک پہ کام کرنے والے ہیں، سمندر کے نیچے سے جو تیل نکال رہے ہیں، وہاں انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے آکسیجن والا، وہ وہاں بھی نماز پڑھتے ہوئے ایک وہ بھی تصویر دکھائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جگہ جگہ اپنے رب کو یاد کرتی ہے. اور یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو سعودی عرب، آپ دیکھیں سفر کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں لوگ سڑکوں کے اوپر اور جگہ جگہ چوراہوں پر مصلے بچھائے ہوئے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں. ایسی کسی ازمائش میں مت ڈال دینا. ابھی تو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کل کو قتال کا موقع آ جائے تو شاید پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، ایسا بھی نہ ہو جائے. غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کوئی نہیں منظور، موت منظور ہے، کیونکہ جان تو کسی نے مانگنی کوئی نہیں ہے. نماز تو روزانہ 5 بار پڑھنی ہے، جان تو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں دینی پڑنی، الا یہ کہ کبھی اللہ کی طرف سے موت آ جائے. تو ایسا بوجھ مت ڈالنا اے اللہ جو نہ ہم اٹھا سکیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایڈریس کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی کہ ہر شخص کو ہم اس کی شاکلہ کے مطابق ایڈریس کریں گے. اگر میرے اندر کیپیبلٹی تھی 20 نمبر حاصل کرنے کی، اپنے دنیاوی حالات کی وجہ سے میں دین میں 20 نمبر ہی حاصل کر سکتا تھا، اور میں نے 20 میں سے 18 کر لیے، میں پاس ہو گیا. اور اگر کوئی شخص اس کو ماحول اتنا اچھا ملا کہ وہ 80 نمبر حاصل کر سکتا تھا، وہ 40 حاصل کر کے بھی ناکام ہو جائے گا. یہ نہ سمجھے کہ جو بندہ مسجد میں امام مسجد ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے قرآن کی اور قرآن سمجھنے والا ہے، اس کا حساب، اور ایک جو مزدور ہے جس کو 2-4 باتیں ہی پتہ ہے اور وہ آگے بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے مسجد میں اپنے گرد آلود کپڑوں کے ساتھ، دونوں کا حساب برابر ہوگا نہیں. اس کو اللہ اس کی شاکلہ کے مطابق پرکھے گا، اس کو اس کی شاکلہ کے مطابق پرکھے گا. یہ اللہ کا ڈیوائن وزڈم ہے، یہ اس کی ڈیوائن ججمنٹ ہے. وہ دیکھے گا کہ کس کو کس طرح پرکھنا ہے. ہم کیا دعا کریں گے؟ واعف عنا، اے رب ہمارے ہم سے درگزر فرما، آمین. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، آمین. انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے. اصل دوست مددگار تو ہے. مولا کا ایک مطلب دلی دوست بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. وہاں مولا کا مراد ہے دلی محبوب، یعنی جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی سے بھی دلی محبت رکھے گا، بلکہ تمام صحابہ سے رکھے گا. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا جگری دوست، ہمارا دلی دوست تو ہی ہے. اور اللہ کے لیے ایک اور معنی بھی ہوگا، مددگار بھی ہے. اور مولا کا تیسرا معنی ہے غلام. تو غلام ہم یہاں نہیں کر سکتے، 2 معنی کر سکتے ہیں، ہمارا دلی محبوب بھی تو ہے اللہ، ہمارا مددگار بھی تو ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے اللہ کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے، جس طرح کفار کے خلاف کفار اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور یہاں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں، استغفار کے حوالے سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب سے روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے 100 دفعہ وظیفہ ڈالا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور ہمارے معاملے میں یقیناً حقیقت ہے. ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا، شفاعت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا، اور جنتیوں کے جانے کے لیے جو لیوال حمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ تو میں کہوں گا محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ کہے گا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دروازہ بھی جنت کا مت کھولا جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمام انسانیت میری طرف رجوع کرے گی، میں ان کا خطیب بنوں گا جب سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، میں لوگوں کی شفاعت کروں گا جب کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی، اور یقیناً یہ اللہ ہی نے آپ پر رحم فرمایا کہ آپ کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی توصیف اور تمہید بیان کرے گا، مقام محمود پر۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے، اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام کائنات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بالآخر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔